وائرس کی وجہ سے بڑا اہم رہا. اگر یوں کہیں کہ اس صدی کی 21ویں صدی کی سب سے بڑی بیماری کرونا وائرس کو قرار دیا جا رہا ہے اور وہ سال 2020 میں ہوئی. اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی. صحت کے شعبے میں مزید کیسی اچیومنٹس حاصل ہوئیں اور اس کنٹرول کرنے کے لیے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اپنائی گئی اور آگے چل کے اس کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی علی رسول الکریم. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ایک ہیلتھ مین پاور کے لیے اور ہیلتھ پلانرز کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے اور ہماری پولیٹیشینز کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے، سب کے لیے ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے ہماری ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں ایسی بیماری نہیں آئی. جبکہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو 1920 میں بھی بیماری آئی تھی، بالکل یہی 100 سال پہلے، جس سے جی پورے 100 سال پہلے 1919 اور 1918 میں بیماری آئی اور اس کو انفلوئنزا کی بیماری تھی جو H5N1 کی بیماری تھی جو برڈز میں سے انسانوں میں منتقل ہوئی اور اس سے جو ہے 40 to 50 ملین لوگ ہیں، یعنی کہ 4 سے 5 کروڑ لوگ مر گئے اور ایک پورا ملک اس سے افیکٹ ہو گیا تھا جس کو کہتے ہیں اسپینش فلو. اس کا نام ہی اسپینش فلو. آپ گوگل پر اگر سرچ کریں اسپینش فلو تو آپ کے سامنے یہ بھی اسی طرز کی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے یہ بھی اسی طرز کی بیماری ہے. وہ بھی پینڈیمک تھا اور یہ بھی پینڈیمک ہے اور یہ لیکن ایک ایسی یونیک بیماری ہے جس کا ہیومن مین کائنڈ کے ساتھ کوئی ایکسپوجر نہیں ہوا، پاسٹ ایکسپوجر نہیں ہوا. یعنی وہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک نیا نوول وائرس ہے جس کا ہیومن ہسٹری میں کوئی ایکسپوجر نہیں ہوا. انسانوں کو جو پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں یا بہت بڑے ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، ان کو اس بیماری کے بارے میں کوئی لٹریچر اویلیبل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس سائنٹیفک نالج نہیں ہے. یہ بالکل نیا وائرس تھا. اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن، اس کا لائن آف ایکشن، اس کا کوئی مینجمنٹ کا کوئی طریقہ بھی کسی کے سامنے نہیں تھا اور ایک نئی بیماری آئی جس سے کہ سارے لوگوں کو ایک نیا بالکل ایکسپیرینس ہوا اور اسٹل وی آر ان دا پروسیس آف لرننگ کہ اس وائرس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے پریونٹ کیا جائے اور کیسے اس کو مینیج کیا جائے، کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور اس کی ویکسین بھی اویلیبل نہیں کیونکہ ویکسین اس بیماری کی اویلیبل ہوتی ہے جو پہلے پاسٹ کے اندر اٹیک کر چکی ہو. لیکن یہ تو ایک نیا وائرس نے پورے ملک کو افیکٹ کیا، پوری دنیا کو افیکٹ کیا، جس میں صرف پاکستان میں 9,000 سے زیادہ ڈیتھ صرف پاکستان میں ہوئی. جبکہ یہ ایک نیو ایمرجنگ ڈیزیز ہے. لیکن کچھ ہماری بیماریاں ایسی بھی ہیں، میں آپ کی وساطت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں سامعین کی کہ کچھ بیماریاں جس کی ہماری تک توجہ نہیں ہے، جو پولیٹیکل کوریڈورز میں جن کی ایکسیس نہیں ہے، جو پولیٹیشنز تک بھی نہیں پہنچ سکتی، جو پالیسی میکرز تک بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ ٹی بی کی بیماری ہے جس سے صرف ایک سال میں 45,000 پاکستان میں. پر اس کے لیے تو آلریڈی پروگرام ہے نا، انیشیٹوز تو گورنمنٹ لے رہی ہے، اس پہ تو ویکسین ہے، پراپر میڈیسنز ہے، اس کا تو انتظام موجود ہے نا ہیلتھ کے نظام میں. جی 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 جی. تو میں ٹی بی کے بارے میں تو ویسے بھی آپ کا انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ویسے درانی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم اس بات کرنا چاہیں گے کہ سال 2020 میں اگر کرونا وائرس کو یہ مد نظر رکھا جائے تو اس نے صحت کے شعبے میں کس طرح کی تبدیلیاں لے کے آیا ہے اور آگے چل کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو صحت کا نظام، انفراسٹرکچر، وہاں کا کام کرنے کا طریقہ تبدیل کیا ہے، یا آگے چل کے جب یہ ختم ہو جائے گا وائرس پاکستان سے، پوری دنیا سے، تو اسی طرح کا ماضی کا نظام سسٹم چلتا رہے گا ہیلتھ کا؟ دیکھیں، جو ہیلتھ پلانرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں اور ہمارے جو سینئر ایکسپرٹس ہیں، پبلک ہیلتھ مینیجرز ہیں، ان کو ایک نیا ایکسپیرینس ملا ہے جس میں کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر بنائے گئے اور پورے ملک میں پروونس لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر وہ ایک مربوط نظام بنایا گیا جس میں امیڈیٹ انفارمیشن اور کمیونیکیشن کا سسٹم بحال کیے گئے، جس جو پوری دنیا میں تو پہلے سے رائج ہے، جیسے CDC میں ہے، WHO میں ہے، اٹلانٹا میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں اس درجے کا نہیں تھا. لیکن پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ ایک CSR جس کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز سرویلنس اینڈ ریسپانس، جیسے جو ہی الرٹ آتا ہے فوراً اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور فوراً اس کے لیے ریسپانس ٹیمز بھیجی جاتی ہیں. وہ سسٹم اسٹیبلش ہو گیا پاکستان میں. اچھا دران صاحب، ایک چیز یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ وائرس تو پوری دنیا میں اس نے متاثر کیا، پوری دنیا کو متاثر کیا، لیکن پاکستان نے پہلی لہر جو کرونا وائرس کی آئی اس میں بڑے اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، اس کو نمٹنے میں بڑا اچھا فیس سیونگ کہیں یا اس کو کہیں گے فائٹر کے طور پہ اس کو مقابلہ کیا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری لہر آئی ہے جو سال 2020 کے اندر ہی آئی ہے یہ سال 2021 میں بھی چلتی رہے گی اور اس پہ اسی طرح ہی ہم کنٹرول کر سکیں گے یا کنٹرول کرنا مشکل ہوگا؟ جی ہماری جو دوسرا بات میں کہنا چاہتا تھا جو ہمارا جو کیپیسٹی ہے جو ہیلتھ مینجمنٹ کی ٹیمز کے لیے جو ہیلتھ انفراسٹرکچرز ہیں وہ بہت کم ہیں. آئسولیشن وارڈز کم ہیں, آئسولیشن یونٹس کم ہیں, اسٹینڈرڈ آئسولیشن یونٹس نہیں ہیں, اسٹاف ہیومن ریسورس کی بہت کمی ہے, ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی کمی ہے. ہاسپٹلز ہمارے پر ٹرشری لیول کے آئسولیشن جس میں کی اسٹینڈرڈ موجود ہوں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہوں, وہ بایو سیفٹی اسٹینڈرڈز ہوں, وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ ہمارے پاس اگر ہیں تو بہت کم ہیں. اس لیے این سی ایس سی کی جانب سے درانی صاحب این سی ایس سی کی جانب سے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو وافر مقدار میں وینٹیلیٹر موجود ہیں, ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں, کرونا وائرس کے لیے نمٹنے کے لیے ہماری بھرپور صلاحیت ہے, لیکن وہ سب کے سب اس وقت استعمال میں ہیں. اور ابھی ہمارے پاس پیشنٹ کو داخل کرنے کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اگر 1 لاکھ مریض آ جائیں تو ہم ان کو کہاں اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے درانی صاحب, اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے جس طرح آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ مریض بھی آ سکتے ہیں, کیا خدا نہ خواستہ مستقبل میں سال 2021 میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نوول وائرس ہے. نوول وائرس کیسے ایک نئی چیز ہے, ایک نئی بیماری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک نالج نہیں ہے. جو تجربات کی بنیاد پر اور ڈیٹا کی بنیاد پر اور انٹرنیشنل پبلک جب ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے انٹرنیشنل, پھر اس کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں جو ریناؤنڈ جرنلز میں, پھر اس ایکسپیرینس سے لوگ لرن کرتے ہیں, پھر اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیٹا موجود نہیں ہے. ایک نوول وائرس ہے, نیا وائرس ہے, نیا ایکسپیرینس ہے. تو ہم اس لیول پر ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری کم ہوگی یا بیماری زیادہ ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر نجیب درانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین جی ڈاکٹر نجیب درانی صاحب گال بول کے سی سجی صورتحال دے پروگرام میں صحافتی تجزیو صحت میں ماہرین جو تجزیو سیاسی اگوانن جو خیالات وہ تانی خدمت میں پیش کیا سی. یقینی طور تے سال 2020 میں جی کی مشکلات آئیوں, کافی ڈکھیو سال گزریو کرونا وائرس جے کرے, معیشت جے کرے, تمام تر بے روزگاری پھیری, بیا اہم معاملہ ان سال 2020 میں پیش آیا. یہ ایک تمام ڈکھیو سال قرار ڈنو پہ ونے. امید رکھجے تھی تو سال 2021 ایک سٹھو سال کے طور تے سامو اچے, عوام خوش رہے, عوام جی مشکلات دور تھین, عوام جا جے بنیادی مسئلہ کی حل تھین. ان سا گر پانچے میزبان مدثر کے سال 2020 جے نے آخری پروگرام کا اجازت دیندا. انشاءاللہ سال 2021 میں ایک دفعہ بیر حاضر تھی ناسی. ان سا گر پانچے میزبان مدثر کے اجازت دیندا. اللہ حافظ.